عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، حضور کی نبوت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور حضور سید عالم علیہ السلام کے امام الانبیاء ہونے کی گواہیاں جگہ جگہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہے، اس کے دلائل اتنے زیادہ روشن ہیں کہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشنی دیتے ہیں، چاند سے بھی زیادہ تابناک ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود جسم اقدس ایسا خوبصورت تھا، وہ خود اس بات کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کا کالم عطا کیا، تو بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بشر ہے، لیکن جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے۔ یعنی آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں، اندازہ کریں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور کسی رستے سے گزر جاتے تھے نا، تو جو بعد میں آتا تھا اسے خوشبو اتنی آتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہاں سے اللہ کے رسول گزر کے گئے۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا اور جو کمالات عطا کیے، آپ غور فرمائیں گے کہ حضور کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی۔ اللہ کے رسول ہے، اس پر اگر آپ دلائل دیکھیں، معجزات دیکھیں، کمالات دیکھیں، فضائل دیکھیں، شمائل دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ حضور کے مقدس پسینے سے خوشبو مہکا کرتی اور گلی اور بازار اس سے مہک اٹھتے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی تھی۔ تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لیں وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جدوجہد کر لی اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگی اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھیں جو تکلیف کا باعث تھی، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا، تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے،
خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں، کرم نوازی کریں۔ عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل، ایک شیشی لے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا، فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خوشبو عطا کرے۔ حضور علیہ السلام کا سارا وجود نور، یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دے نا مولا علی کی آنکھوں پر، تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا، حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرماتے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے حضور کی گفتگو سنی۔ محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا، پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا۔ فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ریدھم۔ فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی، لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی۔ فرماتے میں کوئی بات ہی نہ کر سکا، جیسے محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو، سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے ہنگم استعمال، اور ذہن کو ہر وقت تھکائے رکھنا، اور طبیعت کو ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو پریشان کر دینا، یہ جو ساری بے چینی ہے، یہ جو سارا اضطراب ہے، یہ جو ساری ہماری طبیعتیں الجھ سی گئی ہے، ہر آدمی کو دوسرا دشمن نظر آتا ہے اور ہر ایک کو دوسرا اپنا مخالف دکھائی دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بسنے والا ہر آدمی لالچی دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے سارے شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہماری ساری بدگمانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو کھول کے دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی پرکیف شخصیت کو دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، نعت پاک کی طرف توجہ کریں گے، اخلاق عالیہ کو دیکھیں گے، حسن کردار کو دیکھیں گے، دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو دروازہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے، جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن کی مشقت پھر ختم ہو جاتی ہے، انہیں منزل نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب سکون نصیب ہو گیا، اب اطمینان قلبی مل گیا، اب مقصود ہاتھ آ گیا ہے، منزل مل گئی ہے۔ نوجوانوں بہت زیادہ نہ الجھا کرو یار، بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، جب دل بڑا گھبرا جائے نا تو اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کرو، حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو، ان کے حسن کی بات دیکھا کرو، جمال کی بات دیکھا کرو، کمال کی بات دیکھا کرو، محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو، نوازنے کا انداز دیکھا کرو، نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو، حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں،
لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا۔ ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں، وہ جو خاص کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن، یعنی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں، کچھ فرما دیں۔ یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں آپ کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھ دیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دیں جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، آؤ کوئی قرب پائے حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے۔ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا، آنکھوں کو سکون دے گا، باطن کو پاکیزہ کرے گا، سوچوں کو نکھار دے گا۔ کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ، حضور سے پیار کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف نصیب ہو جائے گا، سرور نصیب ہو جائے گا، ایک کیف سا میسر آ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت تک جڑو، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو اپناؤ، کردار کو سمجھو، حسن تکلم کو سمجھو، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو۔ یقین کرو کبھی نہ کبھی پڑھتے پڑھتے وجد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان باتوں کو صرف مطالعہ کی نظر سے دیکھیں، سیکھنے کی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح پرواز کرنے لگے۔ یہ اس طرح کے بھی کمالات ہوتے ہیں، یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے، یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور امی ہے، نبی کریم نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی، لیکن جب حضور بات کرتے نا، جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا، جب نبی پاک علیہ السلام کوئی کلام کرتے نا، آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن، ایسا نرالا فیصلہ، ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات، یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے۔ حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے۔ ایسی دانائی والی بات، ایسی قیمتی بات، ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، وہ علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے۔ بڑا مشکل فیصلہ ہے، انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑے گا، ان سے جھنڈا لیا جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ حساس آدمی ہیں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کس طرح ان کو ہٹائیں گے، کیا کریں؟ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، یا رسول اللہ کیسے ہٹائیں حضرت سعد ابن عبادہ کو؟ اور کیفیات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہٹانا بھی پڑے گا۔ آج کل نا بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں پر دانا نہیں ہوتے، جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، ایموشنل گفتگو، وقتی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا، اور بس وقتی طور پر آج گزارا ہو کل دیکھی جائے گی، لیکن چیز کی گہرائی تک، اس کی اصل تک نہیں اترتے، اس کے سارے لوازمات کو نہیں دیکھتے، قبل از وقت منصوبہ بندی نہیں کرتے، ہمارا مزاج نہیں ہوتا۔
ہم ٹھہراؤ اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ نبی پاک جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ہر لمحہ حضور کا پیغمبر لگتا ہے۔ اب حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے، اور بندہ بھی بڑا حساس ہے اور بات بھی کوئی ایسی نہیں، تو کیا کریں؟ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، ہٹا دیتے سعد ابن عبادہ۔ حضور نے بلایا، فرمایا سعد میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے ابھی گردن جھکائی تھی تو حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز طیبہ والوں نے بتلا دیا چند اشاروں میں، اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کمال فیصلہ، ایسا انوکھا فیصلہ۔ اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا، جب انہیں پتہ چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے میں نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے میں راضی ہو گئے۔ ان کی طبیعت مچل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر، نبی ہونے، ایسے دلائل، ایسے کم آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائیں، حیران رہ جائیں، پیار ہو جائے۔ کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مسلمان نہیں تھے، غیر تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، تنقید کی اینک لگا کے انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا، لیکن اس نظر سے پڑھا پھر بھی مدینے والے کے غلام ہو گئے۔ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ بھائی ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے، ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جائے۔ پھر جو عظمت کردار ہے نا، بلندی کردار، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں، گفتگو میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا، ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی بولنے نہ دیں، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو کمزور ہوتے ہیں۔ باتیں بیسیوں آتی ہیں، درجنوں آتی ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں، وہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، بس دعا کریں انشاءاللہ شروع کر دوں گا، کہانیاں سناتے ہیں۔ کیوں اتنے بھولے بنتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ گفتار کے غازی ہیں، آپ باتوں میں صرف ساری چیزیں سیدھی رکھتے ہیں، آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ عمل، کردار، یہ بھی ایک مبلغ ہوتا ہے، آپ کا کردار بھی تبلیغ کرتا ہے، آپ کا لب و لہجہ بھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتایا کیا کروں؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا آسان نسخہ ہے، دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ لیکن ہم نا عمل کی دنیا میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ جہلا کا معاشرہ تھا، ظلم تھا، ستم تھا، بربریت تھی، ان لوگوں کی سوچیں، ان کی باتیں، ان کا ظالمانہ مزاج بڑا انوکھا تھا۔ لیکن کمال کی بات ہے نا، چاروں جانب لوگوں کا مزاج ظالمانہ تھا، لیکن محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہر طرف لوگ ناانصافی کی بات کرتے تھے، لیکن محبوب نے انصاف کے بول کو ہمیشہ بالا رکھا، اس ترازو کو ہمیشہ بلند رکھا۔ ہر طرف لوگ حق کھا جاتے تھے، لیکن محبوب نے فرمایا حق کھایا نہیں جائے گا، حق دلایا جائے گا۔ کردار دکھایا، کردار۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ دشمن بھی کہتے ہیں سچے تو بہرحال ہیں، امانت دار تو بہرحال ہیں، غلط بات تو بہرحال نہیں کرتے۔ یعنی دشمن بھی اگر اٹھ کے گواہی دے کہ اگر کسی نے کمال دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو جا کے دیکھو، اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے، اگر کسی نے دھرتی پہ حسن دیکھنا ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو۔ وہ بھائی آپ سمجھے نا عظمت کردار کے وہ موتی جو حضور نے ادا کی۔ دیکھیے باہر والوں نے جب دلیلیں مانگی تو حضور نے معجزات دکھائے، اور جب اپنوں نے دلیلیں مانگی
مکے والوں نے، قریش والوں نے، اپنے قبیلے والوں نے دلیل مانگی، آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے ساری، تمہیں عقل نہیں؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے جیسا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ، کوئی پاکیزہ مزاج ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا ستھرا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا مزکی ہے تو دکھاؤ، تمہارے بیچ میں نے وقت گزارا ہے۔ باقیوں کو نبی پاک نے معجزات بطور دلیل دیے، اور جب اپنوں نے دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا میری سیرت دیکھ لو، میرا کردار دیکھ لو، میرے شب و روز دیکھو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے عمر کا حصہ تمہارے بیچ گزارا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ دوستو تھوڑا سا نا کردار پر بھی توجہ کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دولت سے لوگوں کو جیتا نہیں جا سکتا، دولت تو لوگوں کو لالچی بنا دیتی ہے۔ آپ کسی کو پیسے دیں، 10,000 دیں، اگلی دفعہ وہ 25 مانگے گا، تو آپ 50 دیں، اگلی دفعہ لاکھ مانگے گا، اس کی بھوک تو بڑھتی ہے۔ آپ عہدے کے زور پر بھی لوگوں کے محبوب نہیں بن سکتے، اس لیے کہ پھر وہ شخصیتوں سے پیار نہیں کرتے، کرسیوں سے پیار کرتے۔ آپ کرسی پہ ہیں تو آپ اچھے لگتے ہیں، جب دوسرا ہے گا تو اس کو سلوٹ کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو قائل کر سکتے ہو اور اس سے محبت بڑھا سکتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام نے محبت کے ساتھ، زید بن دسنہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے سنا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بہت سارے مہمان آتے ہیں تو آپ کو کچھ قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ جناب بلال کہنے لگے لینا پڑتا ہے، کہنے لگے مجھ سے لے لیں، میرے پاس اضافی پیسے پڑے، آپ نے دے ہی دینے۔ حضرت بلال نے لے لیے، ایک ٹائم مقرر ہو گیا، فلاں دن پیسے واپس کر دیں، ابھی وعدے میں 3 دن رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ کے چوک میں کھڑے، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہاں پہنچ گئے یہودیوں کے عالم، آگے کہنے لگے وہ میری رقم واپس کریں، تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں 3 دن رہتے ہیں، تو اسے بڑے سخت جملے کہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ چڑھانے والے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے چڑھ جانے والے خطرناک ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی کسی کی باتوں سے چڑھا نہ کریں، یعنی ہر ایک کوئی دشمن بنا لیتے ہو، جس کا سٹیٹس ہی نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اسے بھی دشمن بنا، اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ ہر ایک کو دشمن مان لیتے ہو، اسے بھی میرا اختلاف ہے، یہ بھی مجھ سے حسد کرتا ہو، چھوڑے یار، آپ کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، سب کے ساتھ آپ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، کہیں رکے تو صحیح۔ نہیں وہ جو 3 بندے وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 4 وہاں کھڑے ہیں، وہ جو 5 وہاں کھڑے ہیں، وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ یار آپ بلا وجہ پریشان ہیں، وہ کوئی اور گل پہ کر دیں تو اڑی نہیں کرتے، وہ کوئی بلا وجہ دشمن بنا لینا، چڑ جانا، ذرا سی بات پہ ڈسٹرب ہو جانا، بہت زیادہ پریشر اپنے ذہن پہ ڈالنا، اس سے بندہ کمزور پڑ جاتا۔ انہوں نے سخت جملے کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تو حضور فرمانے لگے عمر آپ نے تلوار نکال لی ہے، آپ کو چاہیے تھا انہیں کہتے مطالبہ نرمی سے کریں اور مجھے کہتے ان کی رقم واپس کریں۔ فرمایا چھوڑو، یہ جو وقار ہوتا ہے نا، یہ آدمی کے قد کاٹ کا پتہ دیتا ہے، یہ جو حوصلہ ہوتا ہے یہ اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کے علم کا، اس کے بڑے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ حضرت عمر سے حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے اب پہلے مطالبہ کر لیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ہی پیسے دے دیتے ہیں۔ فرمایا آپ ان کو ساتھ لے جائیں، فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، تول کے دے دیں، اور جب ان کا قرض پورا ہو جائے نا تو یہ جو آپ نے ان کو غصہ دلایا نا، تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجیے، تھوڑی مٹھائی بھی دے رہے ہو، قربان جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے حکم کا پابند تھا، میں ان کو ساتھ لے گیا اور لے جا کر کے کھجوریں تول کے دے رہا ہوا، مجھے ان پہ غصہ ہے، وہ مجھ سے ہلکی باتیں کرنے لگ گئے حضور کے اخلاق کے بارے میں، نبی پاک کی بردباری کے بارے میں، تو مجھے جلال تھا، میں نے کہا تو کھجوریں لے، زیادہ باتیں نہ کر۔ میرا اپنا خیال تھا کہ انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں،
تو فرماتے انہوں نے میرا ہاتھ تھام اور کہنے لگے عمر یار میرے اوپر جلدی نہ کر، میرے درد کو سمجھ، میں تورات کا عالم ہوں، میں نے اللہ کے آخری نبی کی جتنی نشانیاں تورات میں پڑھی ہیں ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں۔ ایک نشانی میں نے یہ پڑھی تھی کہ جتنا جتنا کوئی جہالت کرتا جائے گا نبی پاک کا علم اتنا ہی غالب آتا جائے گا، حضور کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ تو میں نے نا جان بوجھ کے حضرت بلال کو پیسے دیے تھے، اور 3 دن پہلے میں نے واپسی کا مطالبہ بھی جان بوجھ کے کیا تھا۔ میں نبی کریم کا حلم دیکھنا چاہ رہا تھا، میں وہ تورات کی نشانی دیکھنا چاہ رہا تھا، اور پھر میں نے سخت جملے بھی جان بوجھ کر کیے، پر قربان جاؤ مدینے والے کو جس اینگل سے بھی دیکھا ہے اللہ کا سچا رسول ہی پایا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہنے لگے جناب عمر سے مجھے لے جائے نا، میں نے حضور کا کلمہ پڑھنا، مجھے لے جائے بارگاہ تک، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا۔ تو میرے بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی پائیے، حضور کی عالی مرتبت بارگاہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے جائیے۔ آج اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، فکری طور پر، تو ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کریں۔ ہم جس طرح کی آزمائشوں کا دن رات شکار ہے، اور جس طرح سے ہمیں نئی نسل الجھی ہوئی، بے چین، بے قرار اور مضطرب نظر آتی، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اپنا تعلق حضور سے جوڑیے، اپنا رشتہ نبی کریم سے جوڑیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وقت نکال کے درود پاک پڑھا کریں، وقت نکال کے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، ٹائم نکال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو پڑھا کریں، وقت نکال کر کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھا کریں۔ جب تک ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے اطمینان نہیں پائیں گے، اور پھر جیسے جیسے حضور کو پڑھو گے، نبی پاک کو سنو گے، دین کی صداقت سمجھ میں آئے گی، آپ کو سمجھ لگے گی کہ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو سب دینوں پر غالب بھی ہے، سب سے سچا بھی ہے، سب سے کھرا بھی ہے، اور سب سے زیادہ نکھرا ہوا بھی ہے۔